ایران کے ایک صوبہ خراسان کے شہر سبزوار میں جب پہنچے تو وہاں یادگار محمد نامی ایک حاکم تھا، حکمران تھا، اور یہ شخص بد اخلاق، فاسد اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ تھا۔ جس شخص کا نام ابو بکر، عمر یا عثمان ہوتا اسے یہ سخت تکلیف دیتا۔ اس نے شہر کے قریب ایک باغ میں حوض اور پرتکلف عمارت بنوا رکھی تھی، اور جب وہاں جاتا تو وہاں عیاشیاں کرتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے علاقے سبزوار پہنچے تو پہنچنے کے پہلے ہی دن آپ اس کے اس باغ میں تشریف لے گئے، غسل کر کے 2 رکعت ادا کی اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ قدرت کا کرنا یہ تھا کہ حاکم یادگار محمد بھی اسی دن باغ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دن اس نے آنا تھا عیاشی کے لیے۔ خواجہ صاحب سے عرض کی گئی کہ وہ طاقتور اور ظالم شخص ہیں، مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ اس باغ سے باہر تشریف لے جائیں۔ مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اس عرض کو قبول نہ کیا۔ اتنے میں حاکم یادگار محمد بھی وہاں آ گیا، لیکن آپ خواجہ صاحب اپنی جگہ پر اسی طرح تشریف فرما رہے جس طرح کے پہلے مصروف تھے۔ جب حاکم کی نظر خواجہ صاحب پر پڑی تو خواجہ صاحب کی عظمت و شوکت کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا اور اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس کے تمام ملازم اور ساتھی بھی دہشت زدہ ہو گئے۔ جو قالین اس کے لیے بچھایا گیا تھا اس نے وہ دور پھینک دیا اور ہاتھ باندھ کر خواجہ صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف تیز نظر فرمائی تو وہ بے طاقت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب حاکم یادگار محمد کو ہوش آیا تو خواجہ صاحب نے بلند آواز سے اسے فرمایا، توبہ کر لی؟ کیا تو نے توبہ کر لی؟ اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے توبہ کر لی۔ خواجہ صاحب نے پھر فرمایا، تمہارا جو برا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بغض تھا اس سے باز آ گئے؟ اس نے کہا، واللہ باللہ ثم باللہ، میں نے وہ غلط عقیدہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ اچانک ڈر کر کانپنے لگا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے اسے توبہ کی توفیق ملنے پر، ہوش میں آنے پر وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے نوافل ادا کرنے کے بعد خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھا